ہے کہ ہماری جو قیمت خرید ہے، یعنی ہم عام انسانوں کو، شہریوں کی، وہ بہت بڑھ جاتی ہے اس آمد سے جو ہماری آمد ہے۔ جو چیز میں نے 5 سال میں کمانی ہے وہ میں پہلے سال ہی سودی قرضہ لے کے خرچ کر سکتا ہوں، اور کاریں خرید سکتا ہوں، فریج بنا سکتا ہوں، اور اسی قسم کی اپنی دلچسپی کی چیزیں لے کر، ٹیلی ویژن، ماڈرن چیزیں سب لے کر ایک عیاشی کی زندگی میں پہلے سال ہی داخل ہو سکتا ہوں، اور یہ بینک کا احسان ہے۔ مگر اگلے 5 سال کے لیے میری قیمت خرید ختم، بلکہ جتنا میں نے جمع کرنا تھا اس عرصے میں، اس سے کئی گنا زیادہ میں بینک کو دے رہا ہوں، اس ہرجانے کے طور پر کہ میں نے بے صبری سے اپنی خواہش کو جلدی پورا کیا ہے۔ اور یہ جو صورت ہے، اس سے انڈسٹری، یعنی ملک کا جو پروڈکشن کا نظام، سارا انڈسٹری، عام سرمانوں میں نہیں بلکہ تمام جو چیزیں پیدا کرنے کا نظام ہے، اس کو ایک خون کا ٹیکہ مل جاتا ہے، کیونکہ گاہک مل جاتے ہیں، اور شروع میں غیر معمولی طور پر نشو و نما دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ قیمت خرید دن بدن دراصل کم ہو رہی ہے، کیونکہ ہر انسان ایسی سوسائٹی میں اپنے مستقبل کو کھا رہا ہے، اور ایک موقع ایسا پہنچ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ بینک نہیں دے سکتے، پھر واپسی کے مطالبے شدید ہوتے ہیں، کرکیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، قیمت خرید لازماً گرتی ہے اس دور میں، اور جب گرتی ہے تو ساری انڈسٹری، تمام وہ شعبے جو پیداوار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر گہرا منفی اثر پڑتا ہے۔ جب یہ ایک ملک کے اندر ہو تو پھر بیرونی تجارت میں ان کے مقابلے دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ شدید ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو اپنی انڈسٹری کو قائم رکھنے کی خاطر بیرونی منڈیوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک یہ مسئلہ بھی ایسا ہے جس کا سود سے تعلق ہے۔ دوسرا یہ کہ جھوٹا معیار زندگی جب ایک دفعہ بلند ہو جائے تو کوئی سیاسی حکومت اس کو گرا نہیں سکتی۔ پھر اگر وہ سادگی کا مشورہ دے، ایسے قانون بنائے جس سے معیار زندگی گرے، تو اس حکومت کو عوام الناس اتار کے باہر پھینک دیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں اس سے زیادہ دو، اور زیادہ وہ دے نہیں سکتے، کیونکہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے ہر قسم کے بحران شروع ہو جاتے ہیں، اور بیرونی منڈیوں کے مقابلے کے نتیجے میں عالمی جنگیں وجود میں آتی ہیں۔ مختصراً میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلی بحث آپ کو آڈیو اور ویڈیو میں مل جائے گی انشاءاللہ، امید ہے آپ کو مطمئن کرنے کو مجھے بنے گی۔ دوسرا سوال بھی تھا کوئی؟ وہ بھی آپ نے کہا کہ آڈیو ویڈیو، ہاں وہ بھی ہے، بالکل صحیح ہے۔ حضور اگلا سوال جناب عبدالحفیظ قریشی صاحب کا ہے۔ عبدالحفیظ صاحب قریشی جی، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کے ڈائریکٹر ہیں اور ویمبلے سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ جی تشریف لائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب تھے جوزف، یوسف جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، وہ ان کے باپ تھے، کیا صحیح ہے؟ میں اس کہتا ہوں، جو دوسری بات ہے اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ وہ بالکل غلط بات ہے اور قرآن کریم سے متصادم ہے۔ قرآن تعلیم بالکل واضح ہے کہ حضرت مریم کو اس وقت جب حضرت مسیح نے آپ کے پیٹ میں جنم لیا ہے، اس وقت تک کسی غیر انسان نے چھوا تک نہیں تھا، اور فرشتہ خدا کی طرف سے جو انسان کا تمثل اختیار کر کے، کیونکہ فرشتے بھی ایسی چیزیں جو ننگی آنکھ سے دکھائی دے ہی نہیں سکتے، تمثل میں، کشفی صورت میں دکھائی دے سکتے ہیں، تو فرشتے نے جب حضرت مریم کو پیغام دیا کہ میں خدا کی طرف سے تمہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، تو حضرت مریم نے کہا کہ نہ میں بدکار ہوں نہ میری ماں تھی، ہم دونوں پاک ہیں، اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، پھر کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟
اس نے جواب دیا کذالک، یہ باتیں درست ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی خدا کی طرف سے خوشخبری دیتا ہوں، کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے وہ جس طرح چاہے کوئی تخلیق فرمائے۔ اس لیے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ مدافعانہ پالیسی ہے، لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ کہ سائنسدان اور دنیا کے دوسرے لوگ جو ان باتوں کو مانتے نہیں وہ کہیں قرآن نے غلط بات لکھ دی ہے، تو اپنی طرف سے قرآن کے دفاع میں قرآن کا اعتماد ہی اٹھا دیتے ہیں، جو بالکل غلط اور ناجائز بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانی زندگی سے پہلے بھی تمام حیوانی زندگی میں ایسے جانوروں کی قسمیں ہیں جن میں، اور پودوں کی بھی ایسی قسمیں ہیں جن میں مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل، نر اور مادہ ایک ہی وجود کے اندر ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انٹرنل فرٹیلائزیشن بھی ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ بالعموم خدا تعالیٰ نے ایسا نظام کیا ہے کہ ان دونوں باتوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود دوسروں کے سپرم یا ان کے پولن سے وہ ایک دوسرا پھول یا جانور حمل ٹھہرا لے، لیکن اندرونی طور پر ہونا ممکن ہے اور قطعی طور پر سائنس کے لحاظ سے ثابت ہے۔ انسانی زندگی میں بھی ایسے شواہد حکماء کو، تمام سائنسدانوں کو مسلم ہیں، بلکہ عامت الناس بھی اس سے واقف ہیں کہ سیکس کی تبدیلی کی خبریں چھپتی رہتی ہیں، یعنی ایک مرد کو عورت بنا دیا ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے، یا عورت کو مرد بنا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں طاقت ہے کہ مرد کو عورت بنائیں اور عورت کو مرد بنائیں؟ عامت الناس نہیں سمجھتے اس بات کو۔ بات یہ ہے کہ وہ صرف اسی میں وہ تبدیلی ظاہر کر سکتے ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے دونوں صفات سے بیک وقت متمتع فرمایا ہو۔ ایسا انسان جس میں مردانہ اعضاء بھی ہوں اور زنانہ اعضاء بھی ہوں، وہ جب تک ان دونوں اعضاء کے ساتھ بڑا ہوتا ہے دونوں میں سے ایک بھی پوری طرح نشو و نما نہیں پا سکتا۔ اس لیے بعض دفعہ ایک نسبتاً زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو اس شخص کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دوسرا نسبتاً طاقتور ہوتا ہے مگر پوری نشو و نما نہیں پاتا تو اس کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں، ڈاکٹر پوچھتے ہیں آپ نے لڑکی بننا کہ لڑکا، تو وہ کہہ دیتا ہے یہ بنا دو، اور ڈاکٹر بناتا کچھ نہیں، خدا نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک حصے کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، پھر وہ آزادی سے نشو و نما پاتا ہے۔ مگر سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں کا بلوغت تک پہنچنا اور ایکٹیویٹ ہونا ناممکن نہیں ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اندرونی طور پر ایسے سیلز ہو سکتے ہیں جو لڑکی نے اپنے آباء و اجداد کی نسل سے لیے ہوں اور رحم کے اندر موجود ہوں، لیکن وہ نشو و نما نہ پا رہے ہوں، اور اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں تو رحم کے اندر ہی وہ عورت کے اووم یعنی انڈے کو وہ فرٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی وہ بات ہے جس کو دنیا کی ڈاکٹر